بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم حضرات، معراج کا واقعہ پوری انسانی تاریخ کا ایک ایسا عظیم الشان، بابرکت اور بے نظیر معجزہ ہے جس کی مثال تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے. خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کر اپنا مہمان بنانے کا وہ شرف عظیم عطا فرمایا جو نہ کسی انسان کو کبھی حاصل ہوا، نہ کسی مقرب ترین فرشتوں کو حاصل ہوا. حضرات، اسراء کے معنی ہیں رات کو لے جانے کے. مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر، جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں کیا گیا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کرایا. تو اس کو اسراء کہتے ہیں. اور یہاں سے جو سفر آسمانوں کی طرف ہوا اس کا نام معراج ہے. معراج عروج سے نکلا ہے جس کے معنی چڑھنے کے ہیں، اس لیے اس سفر کا نام معراج ہو گیا. اس مقدس واقعے کو اسراء اور معراج دونوں ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. اس واقعے کا ذکر سورہ نجم کی آیات میں بھی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں: ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب آیا اور جھک پڑا. فکان قاب قوسین او ادنی، یہاں تک کہ وہ دو کمانوں کے فاصلے کے برابر قریب آ گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک. فأوحى إلى عبده ما أوحى، اس طرح اللہ کو اپنے بندے پر جو وحی نازل فرمانی تھی وہ نازل فرمائی. پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس فرشتے کو ایک مرتبہ دیکھا. عند سدرۃ المنتہی، اس بیر کے درخت کے پاس جس کا نام سدرۃ المنتہی ہے. عندہا جنت المأویٰ، اسی کے پاس جنت المأویٰ ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اس وقت اس بیر کے درخت پر وہ چیزیں چھائی ہوئی تھیں جو بھی اس پر چھائی ہوئی تھیں. ما زاغ البصر وما طغی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ تو چکرائی نہ حد سے آگے بڑھی. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بہت کچھ دیکھا. تو محترم حضرات، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کی ایک بڑی تعداد سے معراج کے واقعے سے متعلق بے شمار احادیث منقول ہیں. معراج کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظیم الشان مقام اور مرتبہ دینا ہے جو کسی بھی انسان، حتیٰ کہ کسی مقرب ترین فرشتے کو بھی نہیں ملا، نہ ملے گا. نیز اس کے مقاصد میں امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا بھی ہے کہ نماز ایسا محتم بالشان عمل اور ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ اس کی فرضیت کا اعلان زمین پر نہیں بلکہ ساتوں آسمان کے اوپر بلند و بالا مقام پر معراج کی رات میں ہوا. نیز اس کا حکم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچا، بلکہ اللہ نے نماز کی فرضیت کا تحفہ بذات خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. نماز اللہ جل شانہ سے تعلق قائم کرنے اور اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کو مانگنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات ہوتی ہے.
بزرگوں، معراج کے واقعے کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا، پھر بجلی کی رفتار سے زیادہ تیز چلنے والی ایک سواری یعنی براق لایا گیا جو لمبا سفید رنگ کا چوپایا تھا۔ اس کا قد گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نظر پڑتی تھی۔ اس پر سوار کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا۔ وہاں تمام انبیاء کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ پھر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف اور علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد البیت المعمور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا گیا، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں جو دوبارہ اس میں لوٹ کر نہیں آتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے پتے اتنے بڑے ہیں جیسے ہاتھی کے کان ہوں اور اس کے پھل اتنے بڑے ہیں جیسے مٹکے ہوں۔ جب سدرۃ المنتہا کو اللہ کے حکم سے ڈھانکنے والی چیزوں نے ڈھانک لیا تو اس کا حال بدل گیا۔ اللہ کی کسی بھی مخلوق میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کی خوبصورتی کو بیان کر سکے۔ سدرۃ المنتہا کی جڑ میں 4 نہریں نظر آئیں، 2 باطنی نہریں اور 2 ظاہری نہریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ باطنی 2 نہریں جنت کی نہریں ہیں اور ظاہری 2 نہریں فرات اور نیل ہیں۔ فرات عراق اور نیل مصر میں ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کی وحی فرمائی جن کی وحی اس وقت فرمانا تھا اور 50 نمازیں فرض کی۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور نماز کی تخفیف کی درخواست کی۔ ہر مرتبہ 5 نمازیں معاف کر دی گئیں، یہاں تک کہ صرف 5 نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی مزید تخفیف کی بات کہی، لیکن اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ تخفیف کا سوال کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے اور میں اللہ کے اس حکم کو مانتا ہوں۔ اس پر اللہ کی طرف سے یہ ندا دی گئی میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی، یعنی میں نے اپنے فریضے کا حکم باقی رکھا ہے اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی ہے، اور میں ایک نیکی کا بدلہ 10 بنا کر دیتا ہوں۔ غرضے کے ادا کرنے میں 5 ہیں لیکن ثواب میں 50 ہی ہیں۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے انسان کا رشتہ جوڑنے کا سب سے اہم ذریعہ یعنی نماز کی فرضیت کا تحفہ ملا، اور مزید سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول سے لے کے آخر تک کی آیتیں عنایت فرمائے گی، جس میں اس قانون کا اعلان کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے شرک کے علاوہ تمام گناہوں کی معافی ممکن ہے، یعنی کبھی کبیرہ گناہوں کی وجہ سے ہمیشہ عذاب میں نہیں رہیں گے بلکہ توبہ سے معاف ہو جائیں گے یا عذاب بھگت کر چھٹکارا مل جائے گا، البتہ کافر اور مشرک ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے اور صبح کو معراج کا واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کیا تو قریش تعجب کرنے لگے اور جھٹلانے لگے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو انہوں نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ اس پر قریش کے لوگ کہنے لگے کیا تم اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا ہاں، میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، وہ یہ کہ آسمانوں سے آپ کے پاس خبر آتی ہے، اسی وجہ سے آپ کا لقب صدیق پڑ گیا۔
اس کے بعد جب قریش مکہ کی جانب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے احوال دریافت کیے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روشن فرما دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں تشریف فرما تھے، قریش مکہ سوال کرتے جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے جا رہے تھے۔ اس اہم اور عظیم سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کے مشاہدے کے ساتھ ساتھ مختلف گنہگاروں کے احوال بھی دکھائے گئے، جن میں سے بعض گنہگاروں کے احوال یہ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی بے آبروئی کرنے میں پڑے رہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے سیر کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر بھی گزرا جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے انسانوں کے رہنے کے گھر ہوتے ہیں، ان میں سانپ تھے جو باہر سے ان کے پیٹوں میں نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، کچل جانے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے تھے جیسے پہلے تھے۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری تھا، ختم نہیں ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ لوگ نماز میں کاہلی کرنے والے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کی شرمگاہوں پر آگے اور پیچھے چیتڑے لپٹے ہوئے ہیں، اونٹ اور بیل کی طرح چرتے ہیں، کانٹے دار اور خبیث درخت اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت ہے اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور پاکیزہ عورت موجود ہے، مگر وہ زانیہ اور فاحشہ عورتوں کے ساتھ شب باشی کرتے ہیں اور صبح تک اسی کے ساتھ رہتے ہیں، اور وہ عورتیں ہیں جو حلال اور طیب شوہر کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار شخص کے ساتھ رات گزارتی ہیں۔ تو بہرحال بزرگوں اور دوستو، شب معراج کے معراج کے واقعے میں ہم لوگوں کے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو تحفہ آسمانوں پر ہمیں ملا اس کے ہمیں بہت زیادہ قدر کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اور جن گنہگاروں کے احوال آپ کو بتائے گئے ان گناہوں سے خاص طور پر ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مذکورہ تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔